السلام علیکم طلسم عشق ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے اور بالکل خیریت سے ہوں گے اور آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گی۔ اب دونوں کے جسموں کی بے ترتیب لرزش ختم ہو چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے وجود میں گم پرسکون لیٹے تھے۔ مرحا وجدان کے چوڑے سینے پر سر رکھے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی، جبکہ وجدان بے حد نرمی سے مرحا کی کمر پر بکھرے ہوئے گیلے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اس لمحے ان دونوں کے چہروں پر سکون تھا۔ مرحا وجدان کے سینے کے بالوں سے کھیلتے ہوئے اچانک کسی خیال کے تحت بولی، وجدان۔ اس کی آواز میں وہی مخصوص حق تھا جو ہمیشہ وجدان کے دل میں ایک سرور سا بھر دیتا تھا۔ وجدان نے آنکھیں بند کیے ہی جواب دیا، مجھے برگر کھانا ہے۔ وجدان نے ایک گہرا سانس لیا اور بے حد مدھم آواز میں بولا، اس ٹائم نہیں مل سکتا میری جان۔ مرحا ذرا اوپر اٹھی اور اس کے چہرے کے مقابل آ کر اسے گھورنے لگی۔ اس کی نظروں میں جیسے شعلے تھے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے انکار کرنے کی؟ وجدان نے آنکھیں کھولی تو سامنے مرحا کا تمتماتا ہوا چہرہ تھا، جس کے ساتھ اس کی مخملی گردن اور تراشیدہ بدن کی خوبصورتی وجدان کی نظروں کو پھر سے بہکانے لگی۔ مرحا نے بھانپ کر فوراً لحاف سے خود کو ڈھانپا، مجھے برگر کھانا ہے ابھی، اس نے ضد بھرے لہجے میں کہا۔ وجدان نے پیار سے اس کے گال سہلائے، یہ شہر نہیں ہے مرحا، یہاں سب کچھ 8 بجے بند ہو جاتا ہے۔ مرحا نے خفگی سے دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ اسلام آباد میں تو ساری رات سب کھلا رہتا ہے، اس نے ایک چھوٹی بچی کی طرح شکایت کی۔ کچن میں جا کر دیکھ لو، کچھ نہ کچھ بنا ہوا ہوگا، وجدان نے مشورہ دیا۔ مرحا نے ایک بار پھر چہرہ اٹھایا اور ایسی نظروں سے اسے دیکھا جیسے اسے کچا کھا جائے گی۔ میں جاؤں؟ وجدان گڑبڑا گیا، اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس نے کیا غلط کہہ دیا ہے۔ آپ جائیں اور مجھے کھانا گرم کر کے لا کر دیں۔ مرحا نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ وجدان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں کبھی کچن میں نہیں جاتا، وہ گڑبڑا کر بولا۔ یہ جواب سنتے ہی مرحا کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنا نائٹ گاؤن پہننے لگی۔ وجدان تذبذب سے اسے دیکھتا رہا، اس کے دور ہونے کا احساس اسے بے چین کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، مرحا نے سپاٹ جواب دیا اور دوسری طرف رخ موڑ کر لیٹ گئی۔ وجدان نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا۔ وہ اٹھا، ڈریسنگ روم سے ہو کر واپس آیا تو مرحا ویسے ہی بے نیازی سے لیٹی تھی۔ وہ دبے قدموں کمرے سے نکلا اور کچن کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی ڈر تھا، کہیں کوئی اسے کچن میں مٹر گشت کرتے نہ دیکھ لے، ورنہ پوری حویلی میں اس کا مذاق بن جائے گا۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور حویلی پر موت جیسی خاموشی طاری تھی۔ وجدان نے کچن کی لائٹ آن کی اور فریج ٹٹولنے لگا۔ ہر طرف گوشت ہی گوشت نظر آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مرحا یہ نہیں کھائے گی۔ آخرکار اسے ایک باؤل میں بریانی نظر آئی۔ اس نے پلیٹ نکالی، اسے گرم کیا اور ایک ٹرے تیار کر کے فاتحانہ انداز میں کمرے کی طرف بڑھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے لیے اور کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ مرحا جو اب تک خفگی کی چادر اوڑھے لیٹی تھی، بریانی کی خوشبو پاتے چہک کر اٹھ بیٹھی۔ وجدان ٹرے تھامے اس کے سامنے تھا جیسے کوئی بڑا معرکہ سر کر کے آیا ہو۔ مرحا نے پہلے تو بریانی دیکھ کر تھوڑا سا ناک منہ چڑھایا، لیکن پھر بھوک کے مارے کھانے لگی۔ کم از کم اس میں صرف گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے نہیں تھے۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ مرحا نے اچانک پوچھا۔ وجدان جو اب بیڈ پر نیم دراز ہو چکا تھا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے دل میں آیا کہ کہے، میری خوراک تمہارے جتنی تھوڑی ہے جو مجھے ذرا سی محنت سے بھوک لگ جائے گی، مگر وہ یہ جملہ صرف سوچ ہی سکا۔ مرحا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور بڑے مزے سے بیڈ پر ہی بیٹھی کھانے میں مگن ہو گئی۔ وجدان اسے دیکھ کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ خانزادہ حویلی کے آداب میں بیڈ پر بیٹھ کر کھانا بے حد ناگوار سمجھا جاتا تھا، اور وجدان نے اپنی پوری زندگی میں نہ خود کبھی ایسا کیا تھا نہ کسی کو کرتے دیکھا تھا، مگر آج مرحا کے سامنے اس کے سارے اصول ریت کی دیوار ثابت ہو رہے تھے۔ وہ اسے اتنا بھی نہ کہہ سکا کہ ٹیبل پر رکھ کر کھاؤ، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ نخروں کی ملکہ کب کس بات پر ناراض ہو جائے۔ وہ بس اسے بیڈ پر بیٹھے کھاتے مزے سے بریانی کھاتے دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں اپنی تبدیلی پر حیران ہوتا رہا۔ اگلی صبح حویلی کے زینان خانے میں ناشتے کی میز سجی تھی، جہاں گھر کے تمام مرد حضرات موجود تھے۔ زریز خان، ظہیر خان اور یزدان جلدی میں ناشتہ کر رہے تھے کیونکہ انہیں ڈیرے پر پہنچنا تھا، مگر کسی نے بھی وجدان سے جانے کا نہیں پوچھا۔
مرحا ہمیشہ کی طرح اپنے بریڈ آملیٹ کے ساتھ انصاف کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار وجدان سے ٹکراتی تھیں۔ جیسے ہی ناشتہ ختم ہوا اور مرد حضرات ڈیرے کی جانب روانہ ہوئے، لاؤنج میں ایک سکون سا چھا گیا۔ مرحا موقع پاتے ہی وجدان کے قریب ہوئی اور بے حد اشتیاق سے بولی، مجھے پہاڑ دیکھنے ہیں۔ وجدان نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بچوں جیسی چمک تھی جو کسی نئی مہم جوئی کے لیے بےتاب تھی۔ اوپر جا کر ٹیرس سے دیکھ لو، وجدان نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ مرحا نے فوراً اپنی آنکھیں سکیڑیں اور اسے شکایتی نظروں سے گھورا۔ نہیں، باہر گھومنے چلتے ہیں۔ اس کی اگلی فرمائش بے حد دو ٹوک تھی۔ وجدان نے اس کے تجسس سے بھرپور چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کدھر جانا چاہتی ہو؟ ان دونوں کی یہ گفتگو اور وجدان کا بدلتا ہوا روپ وہاں موجود سمین بیگم اور نگینہ بیگم اور حورین سے چھپا نہ تھا۔ وہ سب کنکھیوں سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ مرحا نے کچھ دیر سوچا، جیسے وہ اپنے ذہن میں موجود خواہشات کی فہرست ٹٹول رہی ہو، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں ایک شرارت بھری چمک لہرائی۔ میں نے ایک بار یزدان بھائی کو ہارس رائڈنگ کرتے دیکھا تھا، کیا آپ کو آتی ہے؟ اس نے بے حد تجسس سے پوچھا۔ وجدان کے لبوں پر ایک تمکنت بھری مسکراہٹ آئی۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ اس خطے کے مردوں کے لیے گھوڑ سواری محض ایک مشغلہ نہیں بلکہ ان کی روایت کا حصہ تھی۔ مجھے بھی کرنی ہے، مرحا چہک کر بولی۔ وجدان کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک خاص قسم کی ناگواری اور سنجیدگی نے لے لی۔ اس نے سنجیدگی سے مرحا کو دیکھا اور مدھم مگر دو ٹوک آواز میں بولا، تم نہیں کر سکتی تو آپ سکھا دیں نا۔ مرحا نے اصرار کرتے ہوئے اس کا بازو تھوڑا سا سہلایا۔ ضرورت ہی نہیں ہے، تم کیا کرو گی سیکھ کر؟ وجدان تھوڑا جھیمپا۔ شوق ہے مجھے، کرنا تو کچھ نہیں ہے، میں نے بس ایک بار سیکھنا ہے، اس نے لاڈ بھرے انداز میں کہا، جیسے وہ جانتی ہو کہ وجدان اس کی بات نہیں ٹال پائے گا۔ مگر وجدان اپنی بات پر اڑا رہا۔ سارے شوق پورے کرنے کے لیے نہیں ہوتے، اس نے حتمی انداز میں کہا اور موبائل اسکرول کرنے لگا جیسے بحث ختم کرتی ہو۔ مرحا کو وجدان کا یہ خشک رویہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی غصیلی آنکھوں سے وجدان کو گھورا، مگر جب دیکھا کہ وہ موبائل میں مگن ہے تو اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ فائن، وہ تنک کر اٹھی اور وجدان کو وہیں چھوڑ کر حورین کے پاس جا بیٹھی۔ وجدان نے اسے دیکھا اور ایک بے بسی بھرا سانس لیا۔ ناراض ہونے میں ایک منٹ بھی نہیں لگاتی تھی۔ سمین بیگم اور نگینہ جو دور بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھیں، آپس میں مسکرائیں۔ مرحا اب مکمل طور پر ناراضگی موڈ میں تھی۔ وہ منہ بنا بنا کر حورین کو اپنی ان فرضی زیادتیوں کی داستان سنا رہی تھی جو فی الحال صرف اس کے دماغ کی اپنی بنائی ہوئی تھیں۔ حورین اس کی شکایات اور بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر ہنسی دبا رہی تھی۔ وجدان نے جب دیکھا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے تو اس نے خاموشی سے اپنی شال کندھے پر پھیلائی اور وقار کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو، اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ لاؤنج میں موجود تمام نظریں فوراً مرحا کی طرف اٹھ گئیں۔ مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، مرحا نے تڑپ کر جواب دیا اور رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہاں موجود تمام خواتین کی مسکراہٹیں پل بھر میں غائب ہو گئیں۔ ایک دم سناٹا چھا گیا۔ مرحا، سمین بیگم نے اسے تھوڑی سختی سے ٹوکا تاکہ وہ اپنے لہجے کو سنبھالے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وجدان کا پارا نہ چڑھ جائے۔ پھپھو یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، ایک بار میں بات نہیں مانتے، مرحا نے دبی آواز میں لیکن بے حد شکوہ گزار لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں موجود لاڈ بتا رہا تھا کہ وہ وجدان کے سامنے اب اتنی بے باک ہو چکی ہے کہ اسے اس کے غصے کا کوئی ڈر نہیں رہا۔ وجدان نے گہرا سانس لیا اور سب کی موجودگی کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی آواز کو بے حد قابو میں رکھا۔ میں باہر کھڑا ہوں، 5 منٹ میں آ جاؤ ورنہ میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا، وجدان نے اسے ایک آخری موقع دیتے ہوئے کہا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ سمین بیگم نے اشارے سے مرحا کو جانے کا کہا۔ وہ ایک لمبا سانس بھر کر اٹھی۔ اسے معلوم تھا کہ وجدان اسے واقعی گھوڑ سواری سکھانے لے جا رہا ہے اور وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ مرحا اپنی فتح کی خوشی میں لہراتی بلکھاتی باہر نکلی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ اس کے آزادانہ انداز اور خانزادہ خاندان کی روایات کے درمیان کتنی بڑی خلیج ہے۔ باہر گیٹ پر گارڈز اور مرد ملازمین کی موجودگی میں مرحا کا صرف ایک سرسری سے دوپٹے کے ساتھ نکلنا وجدان کے اندر لگی غیرت کی آگ کو بھڑکا گیا تھا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا، وہ گاڑی سے کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح باہر نکلا۔ اس نے مرحا کا بازو سختی سے جکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے واپس اندر لے آیا۔
واجدان یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مرہا نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی مگر واجدان کی گرفت آہنی تھی۔ ایسے کیوں باہر آئی ہو؟ واجدان نے اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی۔ جاؤ بڑی چادر لے کر آؤ ابھی۔ اس کے لہجے کی سختی مرہا کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوئی۔ مرہا جو اسلام آباد کی آزاد فضاؤں میں پلی بڑھی تھی حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے پورا لباس پہن رکھا تھا، دوپٹہ بھی سر پر تھا، پھر یہ پابندی کیوں؟ راہداری میں سمین بیگم، نگینہ اور حورین بھی یہ ہنگامہ سن کر جمع ہو گئیں۔ پھوپھو مجھ سے یہ دوپٹہ نہیں سنبھالا جا رہا، چادر کیسے سنبھالوں گی؟ مرہا کی آواز بھر آئی۔ واجدان کا یہ بدلا ہوا رویہ اسے بری طرح ہرٹ کر گیا تھا مگر واجدان اپنی بات پر اڑا رہا۔ چادر لے کر آؤ ورنہ کہیں نہیں جاؤ گی، وہ یہ کہہ کر غصے سے زنان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ نگینہ بیگم نے واجدان کو ٹوکا، یہ کیا رویہ ہے واجدان؟ مگر واجدان کے اندر کا مرد اس وقت صرف اپنی ملکیت اور اپنی انا کا تحفظ چاہتا تھا۔ باہر گارڈز ہیں، وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ اب وہ یہاں آ گئی ہے تو اسے ویسے ہی رہنا ہوگا جیسے سب رہتے ہیں۔ سمین بیگم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، وہ صرف 17 سال کی ہے واجدان، اس نے ایسی سختی کبھی نہیں دیکھی۔ ان کے الفاظ نے واجدان کے تنے ہوئے کندھوں کو تھوڑا ڈھیلا کیا اور وہ وہیں بیٹھ کر اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے لگا۔ دوسری طرف کمرے میں مرہا بے آواز آنسو بہاتی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ مجھے میر ہاؤس جانا ہے ابھی، آپ یزدان بھائی سے کہیں مجھے چھوڑ کر آئیں۔ اس نے حورین سے ضد کی۔ حورین نے اسے سمجھانا چاہا، شادی ایسے نہیں چلتی مرہا، چادر لینا اتنا مشکل نہیں ہے۔ کیوں لوں میں؟ میری زندگی ہے، میں جو چاہوں پہنوں۔ مرہا اپنی ضد پر اتر آئی تھی۔ اسی لمحے واجدان کمرے میں داخل ہوا۔ مرہا کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر اس کے دل میں ملامت کی لہر دوڑی، غصے کی جگہ محبت اور نرمی غالب آنے لگی۔ حورین اٹھتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آیا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ ساکت کھڑی رہی۔ واجدان نے اس کے بازو کو سہلایا جہاں اس کی گرفت کے نشان بن گئے تھے۔ مجھے گھر چھوڑ آئیں، مرہا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ واجدان اس کی بات سے زیادہ اس کے انداز پر ٹھٹکا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، کیوں؟ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ واجدان نے شیریں لہجے میں اسے منانا چاہا مگر مرہا کا جواب پتھر جیسا تھا۔ آئی ڈونٹ کیئر، اتنی سی بات پر اتنا ناراض نہیں ہوتے، واجدان نے اسے سمجھانا چاہا مگر مرہا کا اگلا جملہ اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، یہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، آج تھوڑا ہے کل زیادہ کریں گے، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ اس نے واجدان کو سینے سے دھکا دے کر دور کیا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ کر اپنا سوٹ کیس بھرنے لگی۔ واجدان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ڈومیسٹک وائلنس، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کی محبت کو یہ نام دیا جائے گا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس کا ہاتھ تھاما اور سوٹ کیس سے کپڑے نکال کر واپس الماری میں پھینک دیے۔ جب اس کا غصہ انتہا کو پہنچا تو اس نے سوٹ کیس پر اپنا بوٹ سے زوردار ٹھوکر ماری جو دور جا گرا۔ کمرے کی فضا اب محبت اور غصے کی ایک عجیب کشمکش میں قید تھی۔ مرہا کی قہر برساتی نگاہیں اور واجدان کا تلملاتا ہوا جنون دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ جہاں ایک طرف شہر کی آزادی تھی تو دوسری طرف خانزادہ حویلی کی روایات جنہیں واجدان تحفظ سمجھتا تھا۔ واجدان کا پارا ایک پل کے لیے 7ویں آسمان پر پہنچا مگر سامنے مرہا کی آنکھوں میں موجود چٹان جیسا استحکام دیکھ کر اس نے اپنے ابلتے ہوئے غصے کو زبردستی لگام ڈالی۔ اسے ڈومیسٹک وائلنس نہیں کہتے، شہر میں رہ رہ کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آواز دھیمی تھی مگر لہجے میں چھپی ناگواری صاف تھی۔ مرہا نے اپنی نم آنکھوں سے اسے گھورا، اس کا لہجہ اب بھی کسی چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ پھر کیا ہے یہ؟ لک ایٹ دا وے یو آر اسپیکنگ، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا جیسے اسے اس کی غلطی کا آئینہ دکھا رہی ہو۔ پوزیسو ہوں تمہیں لے کر، نہیں چاہتا کوئی تمہیں دیکھے، کسی کی بھی تم پر نظر پڑے، باہر گارڈز ہیں، ملازم ہیں۔ واجدان نے اپنے اندر کے تلاطم کو لفظوں میں ڈھالنا چاہا مگر مرہا کے پاس اس کی ہر منطق کا توڑ موجود تھا۔ وہ کیوں دیکھیں گے مجھے؟ انہیں نہیں پتا میں ان کے مالک کی بیوی ہوں؟ مجھے دیکھ کر وہ اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالیں گے؟ اس نے اسی کے لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ واجدان اس کی اس دلیل اور بے باکی پر ششدر رہ گیا۔ مرہا نے اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی ہوئی تھیں اور اب اس نے
واجدان کے سینے پر اپنی انگلی رکھی۔ آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں، کس کی ہمت ہے کہ مجھے دیکھ لے؟ ہاں؟ اس کی آواز میں اب غصے کے ساتھ وہ مان اور غرور تھا جو اسے اپنے شوہر کی موجودگی پر تھا۔ واجدان اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، یا شاید وہ مزید بحث کر کے اس خوبصورت مان کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مرحا کا اس پر اس قدر بھروسہ دیکھ کر اس کے غصے کی تپش برف کی طرح پگھل گئی۔ وہ آگے بڑھا اور مرحا کو بازو سے تھام لیا۔ مرحا نے اب بھی ناراضگی سے رخ پھیرا ہوا تھا۔ میری غلطی ہے، آئی ایم سوری، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ واجدان نے ہار مان لی لیکن پھر رکا۔ لیکن مرحا نے دوبارہ اسے تیکھی نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب کون سا لیکن باقی ہے۔ واجدان کے لبوں پر ایک مدھم دلکش مسکراہٹ آئی۔ میری خواہش ہے کہ میری بیوی چادر لے کر باہر نکلے، وہ ڈھکی چھپی رہے۔ مرحا نے تنقیدی نظروں سے اسے دیکھا، مگر واجدان نے بے حد نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم سے محبت کرتا ہوں، بہت کرتا ہوں۔ میں ساتھ ہوں تو کسی کی ہمت نہیں کہ تمہیں دیکھے، یہ حقیقت ہے۔ وہ اس کی کمر سہلاتے ہوئے اس کے وجود میں سکون بھرنے لگا۔ لیکن میں نہیں چاہتا کسی کی غلطی سے بھی تم پر نظر پڑے اور وہ میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے۔ اس کا لہجہ اب ریشم جیسا ملائم تھا، جس میں حکم نہیں بلکہ ایک عاشق کی التجا تھی۔ مرحا اس کے سینے سے تھوڑا الگ ہوئی۔ واجدان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بے حد مخلص آواز میں پوچھا، کیا میری یہ چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکتی؟ واجدان سمجھ گیا تھا کہ مرحا کو حکم سے نہیں بلکہ محبت اور لاڈ سے ہی قابو کیا جا سکتا ہے۔ مرحا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے خاموشی سے اپنا دوپٹہ اتارا، الماری سے ایک سیاہ چادر نکالی اور اسے سر اور کندھوں پر اوڑھ کر باہر کی طرف نکل گئی۔ اس نے چہرہ اب بھی نہیں ڈھکا تھا، مگر واجدان کے لیے فی الحال اتنا ہی کافی تھا۔ اس نے ایک طویل سکون بھرا سانس لیا۔ حویلی کے در و دیوار جیسے اس کی اس حالت پر خاموش قہقہے لگا رہے تھے۔ گاڑی بل کھاتی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، جہاں باہر کا منظر جتنا حسین تھا، گاڑی کے اندر کی خاموشی اتنی ہی بوجھل۔ مرحا ابھی تک رخ موڑے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کا خاموش احتجاج واجدان کو بے چین کر رہا تھا۔ اچانک واجدان نے سڑک کنارے کھڑی ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر گاڑی کی رفتار کم کی اور اسے ایک طرف روک دیا۔ وہ بچی پھولوں اور گجروں کا ایک چھوٹا سا ٹھیلا لگائے معصومیت سے گاہکوں کا انتظار کر رہی تھی۔ مرحا نے حیرت سے واجدان کی طرف والے شیشے سے باہر جھانکا۔ اپنی عورت کے لیے گجرے لیں گے خان؟ بچی نے بڑی امید اور اشتیاق سے پوچھا۔ واجدان نے ایک گہری نظر مرحا پر ڈالی، جو اب خاموشی سے اس بچی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں دے دو، اس کی خوبصورتی کے حساب سے دینا، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مرحا نے واجدان کی آنکھوں میں دیکھا، جن میں اب غصے کا نام و نشان نہ تھا، پھر نظریں چرا کر سامنے دیکھنے لگی۔ پھر تو تمہیں سارے پھول گلدستے اور گجرے خریدنے پڑیں گے۔ چھوٹی بچی کی اس برجستہ اور شرارت بھری بات پر مرحا اپنی تمام تر ناراضگی بھول کر بے اختیار ہنس دی۔ اس کی وہ کھلکھلاتی ہوئی ہنسی گاڑی کے اندر کے حبس کو ختم کر گئی۔ واجدان نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا اور بچی سے مخاطب ہوا، اچھا سب دے دو پھر۔ بچی نے خوشی سے نہال ہو کر ایک ایک کر کے تمام گلدستے اور گجرے واجدان کو تھمانا شروع کیے۔ واجدان وہ سب مرحا کی گود میں رکھنے لگا، یہاں تک کہ اس کی گود رنگ برنگے پھولوں اور مسحور کن خوشبو سے بھر گئی۔ بس کریں واجدان، مرحا نے پھولوں کے ڈھیر کو دیکھتے ہنس کر کہا۔ واجدان نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا، ایسے کیسے؟ بات تمہاری خوبصورتی پر آ گئی ہے، اب تو سب خریدنا پڑے گا۔ مرحا ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کی ہنسی ان پہاڑوں کی وادیوں میں گونجنے والے جھرنوں جیسی شفاف تھی۔ واجدان نے بچی کو رقم ادا کی اور گاڑی آہستہ سے آگے بڑھا دی۔ تھوڑا آگے جا کر اس نے ایک پرسکون جگہ پر گاڑی روکی۔ مرحا کے لیے ان تمام گلدستوں کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ واجدان نے وہ سارے پھول اور گلدستے اٹھا کر پچھلی سیٹ پر رکھے، تب کہیں جا کر مرحا کی جان میں جان آئی۔ پھر اس نے بے حد محبت سے مرحا کی کلائیوں میں سفید موتیے کے 2 گجرے پہنائے۔ ان گجروں کی خوشبو اور واجدان کے لمس نے مرحا کے دل سے بچی کچی خفگی بھی مٹا دی۔ پہاڑوں کے دامن میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھے پھولوں کا ڈھیر اور مرحا کی کلائیوں میں سجے وہ گجرے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ خانزادہ حویلی کا سخت گیر خانزادہ اپنی شہری بیوی کو منانے کا ہنر جانتا ہے۔ واجدان نے گاڑی ایک ایسے سنسان پہاڑی موڑ پر روکی جہاں خاموشی کا راج تھا۔
حد نگاہ تک صرف پہاڑوں کا طلسماتی حسن پھیلا ہوا تھا۔ دور ایک ملازم ایک اعلیٰ نسل کے کثرتی گھوڑے کی لگام تھامے کھڑا ان کا منتظر تھا۔ وجدان کو دیکھتے ہی اس نے سر جھکایا اور وجدان کے اشارے پر گھوڑا وہیں چھوڑ کر دوسری طرف کھڑی جیپ کی طرف بڑھ گیا جہاں ایک اور ملازم اس کا منتظر تھا۔ ان کے جاتے ہی وجدان نے مرحا کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ مرحا گاڑی سے اتری اور گھوڑے کے قریب آتے آتے تھوڑا دور ہی ٹھہر گئی۔ اس کے رعبدار وجود اور اونچائی نے مرحا کو تھوڑا مرعوب کر دیا تھا۔ کیا ہوا، تمہیں ہارس رائڈنگ کرنی تھی نا؟ وجدان نے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھتے ہوئے پوچھا۔ لیکن میں نے پہلے کبھی نہیں کی اور مجھے اس سے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے۔ مرحا نے دھیرے سے وجدان کا بازو تھامتے ہوئے اعتراف کیا۔ وجدان نے پہلے تو حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کا بے باک مردانہ قہقہہ فضا میں گونجا۔ ڈر لگتا ہے تو کیا ضرورت ہے، رہنے دو پھر۔ نہیں، مجھے شوق ہے، مرحا نے فوراً اپنی ضد دہرائی۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور ایک ہی جست میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ مرحا کی طرف بڑھایا۔ مرحا نے اس کا مضبوط ہاتھ تھاما اور وجدان کی مدد سے گھوڑے پر اس کے آگے بیٹھ گئی۔ اس کی پشت وجدان کے چوڑے اور گرم سینے سے لگی ہوئی تھی اور وہ خوف اور جوش کے ملے جلے احساس سے تھوڑا لرز رہی تھی۔ وجدان نے بے حد نرمی سے اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائی۔ ڈرو مت میری جان، اس نے سرگوشی کی۔ وجدان نے ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام سنبھالی اور دوسرا ہاتھ مضبوطی سے مرحا کے پیٹ پر جما لیا تاکہ وہ خود کو محفوظ محسوس کرے۔ گھوڑا پہلے آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ پہاڑی ہوا کے جھونکوں سے مرحا کی سیاہ چادر سرک کر اس کے کندھوں پر آ گری۔ اس کے ریشمی بالوں کی بھینی بھینی خوشبو وجدان کے حواسوں پر چھانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں جب مرحا کا ڈر ختم ہوا اور وہ ماحول سے مانوس ہوئی تو وجدان نے گھوڑے کی لگام کھینچی۔ گھوڑے نے یکدم رفتار پکڑی اور پہاڑی راستے پر دوڑنے لگا۔ مرحا کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ وجدان، سلو ڈاؤن، وہ چلائی۔ وجدان کا قہقہا ایک بار پھر بلند ہوا۔ جب میں کروں گا تب کہنا، یہ ابھی گھوڑے سے کہو، اس نے بے حد شرارت اور ذومانی انداز میں اس کے کان کے قریب کہا۔ مرحا نے گردن موڑ کر اسے غصے سے گھورا مگر وجدان کے چہرے پر موجود وہ بے فکری اور فاتحانہ مسکراہٹ دیکھ کر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ سامنے دیکھو میری نخریلی بیوی، وجدان نے اسے متوجہ کیا۔ مرحا نے رخ موڑ کر سامنے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ گھوڑے کی تیز رفتاری، پہاڑوں کا وہ سحر انگیز منظر جو تیزی سے پیچھے چھوٹ رہا تھا اور چہرے سے ٹکراتی ٹھنڈی ہوا، یہ سب کچھ اتنا خوابناک تھا کہ مرحا کو لگا جیسے وہ کسی فلم کا حصہ ہو۔ وجدان کی گرفت اس کے وجود پر مزید مضبوط ہو گئی اور اس لمحے مرحا کو احساس ہوا کہ اس شخص کے ساتھ وہ نہ صرف محفوظ ہے بلکہ زندگی کے ہر ایڈونچر کو جینے کے لیے تیار ہے۔ پہاڑوں کی خاموش وادیوں میں گھوڑے کی سموں کی آوازیں اور ان دونوں کا ہنستا مسکراتا ساتھ ایک خوبصورت یاد بن رہا تھا۔ جب وہ گھوڑ سواری سے فارغ ہوئے تو وجدان نے گھوڑے کو ایک بلوط کے درخت کے ساتھ باندھا اور مرحا کو سہارا دے کر نیچے اتارا۔ اب چلیں، وجدان نے دور کھڑی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ شام کے سائے پھیلنا شروع ہو رہے تھے۔ مجھے بہت مزہ آیا، ہم اکثر گھوڑ سواری کیا کریں گے نا؟ مرحا نے بڑی اپنائیت سے اس کا بازو تھاما اور لاڈ سے پوچھا۔ وجدان کی شرارت کی رگ پھڑکی۔ اس نے ایک ترچھی نظر مرحا کے ٹمٹماتے چہرے پر ڈالی۔ اٹ ڈیپینڈز، یہ منحصر ہے۔ آن وٹ؟ مرحا نے بھی اسی کے انداز میں آنکھیں مٹکاتے ہوئے پوچھا۔ جتنا تم مجھے رائڈ کرو گی اسی حساب سے ہم ہارس رائڈنگ بھی کر لیا کریں گے۔ وجدان نے بے حد شرارتی اور ذومانی لہجے میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ مرحا کا چہرہ پل بھر میں سرخ پڑ گیا۔ پاگل سن کی خان، وہ دبی آواز میں بڑبڑائی اور اسے ایک ہلکا سا دھکا دے کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ وجدان ہنستے ہوئے اس کے پیچھے آیا اور گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا جیسے وہ اس کی کائنات کی واحد ملکہ ہو۔ شام کے 6 بجے جب وہ خانزادہ حویلی واپس پہنچے تو ان کے خوشگوار چہرے دیکھ کر سب ہی سمجھ گئے تھے کہ صلح ہو چکی ہے۔ وجدان کے اشارے پر